سمیٹیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کا تعارف یہ کروایا ہے کہ پیارے محبوب تو جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہر نبی آیا مخصوص خطے، مخصوص علاقے، مخصوص قوم کے لیے آیا، لیکن جب باری آئی امام الانبیاء کی، سلطان الانبیاء کی، تو یہ نہیں مخصوص کیا، خاص نہیں، تخصص نہیں فرمایا کہ تو ایک خاص خطے کا نبی ہے۔ فرمایا نہیں نہیں، میرے محبوب جہاں جہاں تک میری خدائی ہوگی وہاں وہاں تک تیری مصطفیٰ ہوگی۔ اللہ اب دیکھ لیں، سورہ یاسین پڑھیں آپ، سورہ یاسین کی تفسیر میں آپ کو پڑھنے کو ملے گا کہ تین نبی اکٹھے اللہ پاک نے ایک چھوٹی سی بستی کی طرف بھیجے، جاؤ ان کی ہدایت کے لیے تم لوگ جاؤ۔ معاملہ آگے چلا، انہوں نے کوشش کی، لیکن حضور کی جب باری آئی فرمایا محبوب تو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، جتنے بھی جہان ہیں، جتنے بھی عالم ہیں، جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش فرش اور اس کے علاوہ جتنی مخلوقات ہیں، میرا اور آپ کا نبی ہر مخلوق کا بھی نبی ہے، ہر جنس کا بھی نبی ہے، ہر انواع کا بھی نبی ہے، ہر شپیسیز کا بھی نبی ہے۔ میرا نبی فرشتوں کا بھی نبی ہے، حوروں کا بھی نبی، غلماں کا بھی نبی، اور اللہ کی عزت اور جلال کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَٰكِن رسول اللہ، یہ تو میرا رسول ہے۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کی، یہ میرا رسول ہے۔ ہر ایک نے جب امام نقی علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں کہ حضور کی جب آمد ہوئی نا تو سارے خوشیاں منا کر کہنے لگے، فرشتے کہنے لگے محبوب یہ اپنا، اے میرے خالق یہ اپنا محبوب ہمیں عطا کر دے، یہ ہمارا نبی، گلما یہ ہمارا نبی، جمادات یہ ہمارا نبی، نباتات یہ ہمارا نبی، حشرات یہ ہمارا نبی، آبی جانور یہ ہمارا نبی۔ ہر جانور نے، ہر چرند پرند نے کہا ہمارا نبی، رسولوں نے بھی کہا ہمارا نبی، پھر اللہ نے کہا یہ ہمارا میرا نبی۔ اللہ اکبر۔ اس نبی کی جب باری آئی سردود پلانے کی، عرب کا رواج یہ تھا ان دنوں کہ کھلی فضا والے علاقوں میں دائیا بچوں کو لے جایا کرتی، ان کی لغت ٹھیک ہوتی، گفتگو اچھی ہوتی، ان کو اچھی آب و ہوا میں فرمان چڑھتے، تربیت کا معاملہ ہوتا، انہیں رضائیت کا خوبصورت یہ اثاثہ میسر آتا، اور پھر وہ جو دائیاں ایسے بچوں کو پالتی انہیں روزگار کی مہیا ہوتا، انہیں میسر آتا، اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ لیکن تاریخ والے لکھتے ہیں، سیرت والے لکھتے ہیں کہ جو آمنہ ہے نا وہ کوئی پروفیشنل دائیا نہیں تھی، پروفیشنل دائیا نہیں تھی، انہوں نے پہلی دفعہ کسی بچے کو اٹھایا، جہاں تک میرا علم ہو سکتا ہے انہوں نے پہلی دفعہ امام الانبیاء کو اٹھایا ہے، اور جب اٹھایا تو پھر مقدر ثمر گیا۔ اللہ وہاں سے میں شروع کر رہا ہوں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم پاک میں نا لے جاتی ہیں جامع اور حجر اسود کا بوسہ دلانے کے لیے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے لے جایا جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حجر اسود خود چل کے مصطفیٰ کے بوسے لینے لگے، عزت کا، خدمت کا عالم۔ اور پھر حارث کہتے ہیں کہ اب چلیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں میں نے سر اٹھایا ہے نا، پیچھے بیٹھے، حارث آگے ہے، سیدنا عبد المطلب پاس کھڑے ہیں، وہ سواری کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، سواری چلتی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ یہ میرا پوتا ہے، مجھے پتا ہے، اسے آگے بٹھاؤ، جب تک آگے نہیں بٹھاؤ گے سواری چلے گی نہیں۔ میں ایک ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک کتاب لکھی ہے کہ جانوروں نے مصطفیٰ جان رحمت سے کیسے پیار کیا، انہوں نے وہاں پہ یہ حوالہ بھی کوٹ کیا کہ جانور میرے پاک نبی سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ جانور تب تک چلتا نہیں جب تک مصطفیٰ آگے نہ آ جائے، پھر آگے جب بیٹھے پھر جانور چلا، پھر کچھ سفر طے کیا۔ سفر کے دوران آپ نے پچھلے لیکچر میں بھی سنا تھا کہ اس جو ہے نا اونٹنی کی یا اس سواری کی رفتار تیز ہو گئی تھی مصطفیٰ کی آمد کی وجہ سے۔ پھر آپ سمجھتے ہیں کہ رستے میں ایک جگہ پہ قیام ہوا تو انہیں ان لوگوں کو بھوک لگی، وارث نے کہا کھانے پینے کو تو کچھ ہے نہیں۔ اما علیمہ کہتی ہے جس سواری پر محمد سوار ہوئے ہیں نا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا دودھ دو، تو ناراضگی کا اظہار کرتا ہوا کہتا ہے، حارث کہتا ہے اس نے تو 6 ماہ سے دودھ دینا بند کر دیا ہے،
تو آپ فرمانے لگی اے حارث دودھ تو میرے ایک مقام میں بھی نہیں آتا، جب سے محمد نے پاک کو سینے سے لگایا دودھ اتر آیا۔ اس پہ بڑی روایتیں ہیں، آپ جاؤ نا ایک بار دھونے کی کوشش کرو۔ روایت میں آتا ہے کہ حارث نے دودھ دھوا نا تو برتن بھر گیا، جو اونٹنی جو ڈانچی سر دودھ نہیں دیتی تھی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے، وہ دودھ دینے لگے اور بات آگے چلے گی، اب اور مزہ آپ کو آئے گا۔ آپ فرماتے ہیں ہم نے جی بھر کر دودھ پیا، خود بھی پلایا، کسی آتے جاتے کو بھی یقیناً پلایا ہوگا۔ سفر آگے بڑھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پہ ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس چھوٹے سے قافلے کا نا گزر پہاڑوں سے ہوا۔ ایک پہاڑی علاقے میں نا ایک عورت شور مچا رہی تھی کہ میری امداد کرو، میری ہیلپ کرو، میں بے یارو مددگار ہوں۔ اماں حلیمہ نے حارث کو کہا اس طرف جاؤ نا، وہ عورت جو شور مچا رہی ہے۔ تو اس عورت کے قریب گئے تھے، وہ رو کر کہتی ہے کہ میں یہاں پہ چھت پہ بیٹھ کر نا کنویں پہ کپڑے دھو رہی تھی، میرا 1.5 سال کا بچہ اس کنویں میں گر گیا۔ والدین کے سامنے ان کی اولاد تکلیف میں ہو نا، بڑی کیفیت بدلتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسی کیفیت ہے، پریشانی کا عالم ہو اور بندہ پھر بے بس ہو اور پھر کچھ نہ کر سکتا ہو، اس کی کیفیت پھر کوئی جان سکتا ہے۔ ماں نے زاروں قطار رو رہی ہے، اے میرے آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کی چین، لڑکے کیسے نکالوں، میں نکال نہیں سکتی۔ امام سیوطی کہتے ہیں کہ سیدہ آمنہ پاک نے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور کنویں کے قریب آئے، کنویں کے پانی کی طرف رخ مصطفیٰ کی۔ حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، منوانا میرا کام ہے، کون سا ہوتا ہی وہ ہے سب کے سمجھ میں نہ۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ انور پانی کی طرف کیا نا تو پانی نے وہ ڈوبتے ہوئے بچے کو باہر لایا، پانی دہانوں تک آیا، جب دہانوں تک آیا بچہ ہچکولے کھا رہا تھا، جلدی سے ماں نے اٹھا لیا، اس کی ماں نے اٹھایا، سینے سے لگایا اور روتی ہوئی آنکھوں سے حلیمہ کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ سیدہ حلیمہ پاک فرماتی ہیں میرا شکریہ ادا نہ کر، اس محمد کا ادا صلی اللہ۔ میرا نبی اتنا لجپال ہے، کائنات کی ہر چیز میرے نبی کا حیا کرتی ہے۔ کریم نے فرمایا کافر جن اور کافر انسان کے علاوہ ہر شے جانتی ہے کہ میں رب کا یار ہوں، ہر چیز جانتی ہے میں محبوب خدا ہوں، ہر چیز جانتی ہے کہ میں احمد مجتبی ہوں، ہر شے جانتی ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں۔ یہاں پہ نا ایک کراچی میں مناظرہ ہوا، 3 دن مناظرہ چلتا رہا، احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 3 دن سے نبی کے علم غیب کے بارے میں۔ جب دونوں طرف سے دلیلیں دی گئی اور لوگ بے بس ہو گئے اور بات ختم ہونے والی تھی کہ فیصلہ نہیں ہونا، آخر پہ نا احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے زمین سے تنکا اٹھایا، جن تیلا کہتے ہو سٹرا جنوا دے زمین تو چایا، اب اگلے مناظر نال جڑا انہاں دا کمپیٹیٹر آ مد مقابل آ انہوں کیا کہ حضرت یہ بتائیں یہ جو تنکا ہے یہ جانتا ہے کہ میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ بات بڑی سمجھنے والی ہے کہ اللہ کرے سمجھا پاؤ۔ یہ تنکا جانتا ہے کہ اس کا نبی کون ہے؟ تو جھٹ سے بولا ہاں ہاں اسے پتا ہے میرا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو آپ مسکرا کر کہنے لگے یار اب تیری بھی محبت ہے۔ تنکے کو مانتا ہے کہ اسے علم ہے کہ میرا نبی کون ہے اور اس کے نبی کو نہیں پتا کہ تنکا کون ہے۔ اللہ لطیف بات ہے۔ تو وہ شرمندہ بھی ہوا اور کہنے لگا شاہ جی مان گیا کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے جو علم دیا تھا نا کسی کی اہم سوچ ماں سے بالا تھا، اللہ نے جو شانیں اپنے محبوب کو دی ہیں نا، اللہ کی عزت کی قسم کسی نبی کو وہ میسر ہی نہیں ہے۔ اتنی قافلہ آگے چلا، چلتے چلتے رستے میں جب انہوں نے کراس کیا باقی دائیاں تو دائیاں پوچھنے لگی یہ 55 مصطفیٰ ہے، دائیاں پوچھنے لگی سواری بدل لی ہے؟ کہا سواری تو وہی ہے، سوار بدل گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے کمزور لاغر اور ناتواں جو سواری تھی وہ بھی طاقتور ہو گئی۔ پھر آگے چلے، جب گھر پہنچے گھر میں بیٹیاں تھیں، روٹین کا میٹر تھا،
گھر شام کو کچھ پکتا نہیں تھا، میسر جو نہیں تھا کھانے کا. 7 بکریاں تھیں اس وقت. میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تھے، اور جب آپ 2 سال یا 4 سال آپ نے قیام کیا نا، تو اس وقت 700 بکریاں تھیں. حضور کی آمد سے بکریوں میں اتنی برکت ہو گئی، 700 ہو گئی. آپ فرماتے ہیں کہ میں گھر آئی، میری سہیلی تھی، ایک کا نام عاتقہ، ایک کا نام اربا یا عربا نام، 2 سہیلیاں تھیں دائیاں. انہوں نے کہا حلیمہ دکھا تو صحیح تیرا بچہ کیسا ہے. یہ سیرت سے پڑھ رہا ہوں. دکھا. آپ اپنے بیٹے کو اٹھا کر لائی نے سینے سے لگائے ہوئے. آپ کسی اونچی جگہ، جس طرح ہم چارپائی کہتے ہیں، اونچی جگہ پہ بیٹھی ہوئی تھی. اس نے دیکھا نا تو چارپائی سمجھ لیں، چارپائی کا ایک وہ پائنتی پکڑ کر بیٹھ کے کہتی ہے میں 2 بیٹے لائی ہوں مکہ سے، امیر کبیر ہے، میرے پاس 13 بکریاں ہیں، ایک دراز گوشت ہے، اور کچھ میرے پاس تھوڑا سا مال بھی ہے. حلیمہ وہ بکریاں بھی لے دے، وہ دراز گوشت بھی لے دے، اور وہ 2 بچے کو برا کے بھی لے دے، سارا کچھ لے دے، یہ محمد مجھے دے دے. اللہ آپ فرماتی ہیں میں نے جب اسے دیا تھا، یہ انہوں نے مجھے قبول کیا تھا، محبت کرائی ہے. جب مجھے یہ میسر آئے تھے، مجھے بتایا گیا تھا یہ در یتیم ہے. خدا کی عزت کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کسی لالچ، کسی طمع اور کسی حرص کی بنیاد پر نہیں لیا تھا. میں نے جب اس سونے کی زیارت کی تھی نا، ایک آسمان سے نور اس کے چہرہ انور پر آ رہا تھا. میں نے کہا بچہ عام نہیں ہے، بچہ قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے جب چاند سے بڑھ کر ہے ایڑی رخسار کا. اتنا اتنے حسین و جمیل. سیرت الفیہ والے لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سفر 55 سے آگے والا کیا ہے نا، 1 سال میں جتنا بچہ بڑا ہوتا تھا، 2 ماہ میں آپ اتنے بڑے ہوتے، 2 ماہ میں آپ نے بولنا شروع کر دیا، 4 یا 6 ماہ میں آپ نے چلنا شروع کر دیا. بولے ذرا. ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے بڑے ہو رہے ہیں. اور کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنا کا عالم یہ تھا، سیدہ حلیمہ نے اپنے گھر میں چراغ گل کر دیے تھے، چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. رات جس کمرے میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے، چہرہ انور کے نور سے سر جی پورا کمرہ جگمگاتا تھا، نور پھیل جاتا تھا. اور کمرے کے جو روشن دان اور ونڈوز ہوتی تھی نا، صبح چند باقاعدہ چند دائیاں آئیں اور آپ کے ہمسائے میں رہنے والی عورتیں آپ سے گلہ کرنے لگی، اے آمنہ تو کب سے فضول خرچ ہو گئی ہے، ساری رات تیرے گھر میں دیا جلتا ہے. ایک وقت وہ بھی تھا تیرے گھر میں اندھیرا ہوتا تھا، ساری رات دیے جلاتی ہے. تو باقاعدہ سیدہ آمنہ پاک اپنے لخت جگر نور نظر کو لائیں اور فرمانے لگی جب سے سونا آیا ہے نا، میں نے آج تک دیا نہیں جلایا، دیا جلانے کی ضرورت نہیں رہی، نور والے نبی آ گئے. اللہ اکبر. اگلی بات بھی سن لیں. آپ فرماتی ہیں کہ جس کمرے میں جاتی نا، اندھیرا ہوتا، سونے نو نال لے جاندی، چہرے تو پردہ ہٹاندی، کمرہ روشن ہو ویندا. اللہ اکبر کبیرہ. اور اگلی بات سنے، میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پروان چڑھنے لگے، بڑے ہونے لگے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا چلنے لگا، اور جب چلتا ہے کسی کا سہارا نہیں لیتا. ہاں امام نقی علی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، کسی کا سہارا میرا نبی بغیر سارے کے چلے ہیں. سر بچے ہمارے ہاں 4 پائیوں کو، کرسیوں کو، واکر وغیرہ کو پکڑ کر چلتے ہیں. میرے کریم آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے نے پہلا قدم اٹھایا نا، تو میں نے آگے دونوں بازو بڑھائے تاکہ مجھے پکڑ کر چلے. کریم نے بازو میرے نہیں پکڑے. جو اللہ کے آسرے پہ چلے نا، اس کو کسی دوسرے کا آسرا درکار نہیں ہوتا. کمال ہو گیا. بچے تو اور بھی بڑے بڑے ہیں، یقیناً وہ پروان بھی چڑھے ہیں. انہوں نے گھسیٹ کر اپنے جسم کو، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں روڑ کے بچے چل دے. میرا نبی روڑیا شڑیا کوئی نہیں. آپ بولتے ہیں میرا نبی کراولنگ نہیں کی،
بچے چلتے ہیں نا یارو، 6-7 ماہ کا بچہ کرولنگ کرتا ہے، چاروں اپنے کونیاں لگا کر، اپنے ٹخنے گھٹنے وغیرہ لگا کر چلتا ہے۔ میں نے سیرت کی کتابوں میں پڑھا ہے میرا نبی نے کرولنگ نہیں کی، سیدھا ہی چلنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ نا میں نے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑنے کی کوشش کی، توجہ ہے یا نہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں دوڑ کر، میرا سانس پھول گیا، پر مصطفیٰ آپ پکڑے نہیں جائے۔ میں نے دونوں ہاتھ پسارے نا تو کہا محمد آ جا نا، ماں کے سینے سے لگ جا، تو دوڑتے ہوئے میرے سینے سے لگ گئے، تھوڑے اور بڑے ہوئے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو ایک دن کہنے لگے اماں یہ میری بہن شیما کہاں جاتی ہے بکریاں لے کر؟ تو کہا بیٹا بکریوں کو چرانے کے لیے چراگاہ میں لے جاتے۔ تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں میں بھی ساتھ چلوں گا، یہ بچپن ہے مصطفیٰ، یہ تو توفے کی بڑا لمبا ہے، میں بھی چلوں گا۔ تو آپ نے پیشانی چومی اور کہا نہیں بیٹا محمد تو اکیلا نہیں جائے گا، یہ بہن بھائی جاتے ہیں بکریاں چرا کر آ جاتے ہیں۔ کہا ضد کی، تو کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں نے بھیجا۔ جب شیما نے اٹھایا نا، حضرت شیما آپ کی رضائی بہن ہے، بڑی ہیں، اٹھایا نا تو وہاں لے گئی، کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک چٹان پہ بٹھایا، پتھر پہ بٹھایا، اور بکریاں جو ہے نا پہلے ہانکنا پڑتی تھی، بھاگ جاتی ہیں نا ادھر ادھر، سکیٹرڈ ہو جاتی ہیں۔ سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ادھر ان کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرد حلہ بنا کر، جی حلہ بنا کر ادھر چلتی پھرتی رہتی، کہیں اور نہیں بھاگتی۔ پہلے شیما کو بکریوں کو ہانکنا پڑتا تھا، ادھر مصطفیٰ کو اٹھایا نا سینے سے لگایا، ساری بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلنے لگیں۔ یا اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک اور بات یاد آ گئی، آپ فرماتی ہیں کہ میں جب مصطفیٰ جان رحمت کو پہلی دفعہ اپنے گھر میں لائی تھی نا، پہلی دفعہ گھر لائی تھی، میری ساری بکریوں میں جو بڑی بکری تھی نا وہ سیدھی آئی مصطفیٰ کے قدم چومے، قدم چوم کر مصطفیٰ کی سامنے سر ٹیک دیا، بڑی ذمہ داری سے سر ٹیک دیا۔ سر ٹیک کر بکری نے بھی کہا ہوگا اے امام الانبیاء تجھے سلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتی ہیں مجھے بکریاں ہنکنے نہیں پڑتی، واپس آتی آگے آگے چلتی، بکریاں میرے پیچھے پیچھے چلتی۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگلے دن ماں نے میرے بھائی کو میرے ساتھ نہیں بھیجا، میں ماں سے روٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی ماں جی میں نے بکریاں چرانے اس وقت تک نہیں جانا جب تک میرا بھائی محمد نہ ساتھ صلی اللہ سیرت کی کتاب میں ہے۔ انہوں نے کہا کیوں بیٹا؟ تو کہنے لگی ماں جی رات کو آپ نے دودھ نہیں بکریوں کا دویا تھا؟ کہا ہاں دویا تھا۔ تو بتائیے نا ماں جی پہلے کتنا ہوا کرتا تھا اب کتنا ہے؟ کہا بہت زیادہ۔ میں نے روایت کی میں پڑھا ہے، اپنا سیرت کی کتابوں میں آپ نے پڑھا ہے کہ 70 برتن بھرتے تھے، 14 دن تک وہ دودھ باقی رہتا تھا، 14 دن تک ان بکریوں کا دودھ گھر میں رہتا تھا، اور پھر جو وافر مقدار میں سرپلس ہو جاتا تھا نا، ایک وقت وہ بھی تھا جب شیما مانگنے جاتی تھی، اب وقت وہ بھی آیا کہ اس گلی میں، اس بازار میں، اس کوچے میں باہر نکل کر شیما کہتی تھی کسی ضرورت مند کو اگر دودھ چاہیے تو ہمارے گھر آ جا۔ اللہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو سکتے تو مدنی دا جھولا جھلندی بھی، اللہ اکبر کبیرہ۔ ضد کر بیٹھی ہے بہن میں نہیں جاؤں گی۔ بیٹا کیوں؟ کہتی ہے ماں جی اس لیے کہ جب میں اکیلی جاتی ہوں نا بکریاں مجھے بڑا تنگ کرتی ہیں، پر جب میرا بھائی محمد ہوتا ہے نا میرے ساتھ بکریاں دور نہیں بھاگتی، چرتی بھی رہتی ہیں اور مصطفیٰ کا چہرہ انور بھی دیکھتی رہتی۔ یہ عالم ہے سر جی، میرا نبی ہر شے کا نبی ہے اور ہر چیز کو ادراک ہے میرے پاک نبی کی عظمت شان کا۔ اور اگلی بات سنیں، جب کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 4 سال کے قریب ہوئی ہے نا، آپ کا شک صدر کا واقعہ ہوا۔ اس دن بھی آپ اپنے بھائی عبداللہ کے ساتھ اور شاید اپنی بہنوں کے ساتھ بکریاں چرانے کے لیے گئے۔ ہر نبی نے تقریباً بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں بکریاں چرانے سے دل میں عاجزی اور انکساری اترتی ہے، بندے کا ایمان پختہ ہوتا ہے، اللہ سے محبت گہری ہوتی ہے۔ اس میں کوشش کریں، میرے والد صاحب 3 پاروں کے حافظ تھے،
ایک دو تین اتنا ہی کر پائے. انہوں نے ہم 6 بھائیوں سبھی سے بکریاں چروائی. بس بزرگوں کا اپنی محبت ہوتی ہے. لیکن بکریاں چرانا سنت مصطفیٰ ہے. ہمارے حمزہ باہر ہوتے ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ثاقب سامی صاحب اللہ پاک ان کی عمر دراز میں، کہ اکثر بکریاں کبھی کبھی انہیں ٹائم میسر آئے تو بکریاں چراتے ہیں سنت مصطفیٰ سمجھ کر. اگر موقع ملے نا، اور نہیں تو کوئی وہ ریوڑ جا رہا ہو نا، ٹائم ہو تو 5 منٹ کے لیے اسے آنکھ دیا کریں، چلو سنت مصطفیٰ ادا ہو جائے. اس دن کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ بکریاں چرا رہے ہیں تو 3 آسمان سے فرشتے اترے. 2 نے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا، لٹایا اور سینہ اقدس چیرا، کھولا. سینہ اقدس کھولا جسے شق صدر کہتے ہیں. 3 دفعہ ہوا ہے. سینہ مبارک کھولا، کچھ چیزیں باہر نکالی، دل کو دھویا، واپس مان کر دیا. بھائی دیکھ رہا تھا، روتا ہوا گھر دوڑا، گھر جا کر سارا واقعہ سنایا. جب واقعہ سنایا نا تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئی. اکلوتا بیٹا ہے، خوبصورت ہے، حسین و جمیل ہے، پھر نور والا ہے، اگر اللہ نہ کرے اسے کوئی رنج پہنچا تو پریشانی میرے لیے بن جائے. آپ نے جلدی ہی تیاری کی. اس سے پہلا کہ ایک واقعہ بھی سن لیں. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سی ناساز ہوئی. حلیمہ ادھر کی کاہنہ کے پاس لے گئی. کاہنہ نے دیکھتے ہی رونا شروع کر دی کہ یہ وہ آ گیا ہے جو بنی اسرائیل سے نبوت چھین لے گا. سیرت کی اتنی کتابوں میں ان کاہنہ لوگوں کو یا کاہن لوگوں نے اتنی پیشین گوئیاں اور بشارتیں کی ہیں کہ یہ نبی ہے. ابھی 5-6 سال کی عمر میں بے شمار بشارتیں. سر جی یہ نکتہ سمجھنے والا ہے کہ یہ نبی ہے. لیکن ہمارے ہاں کچھ مولانا حضرات کہتے ہیں نہیں نبی کو بھی نہیں پتا تھا 40 سال کی عمر تک کہ وہ نبی ہیں یا نہیں. اب یہ ایسی بات یا نہیں؟ لوگوں نے لکھا ہے کتابوں میں. معاذ اللہ. ان کاہنوں کو پتا چل گیا، وہ بنی اسرائیل کے علماء کو سر پتا چل گیا کہ یہ نبی ہے. نبی پاک کو خود نہیں پتا تھا. معاذ اللہ. محبوبہ تو نکتہ چینی کرن تو جڑا باز نہیں آندا، اصل منافق جانی اونوں وہ جھوٹا پیار جتاوندا. سانو دسیا عشق دے مفتی جڑا مڑ مڑ فرماوندا، اعظم جتھے دل لگ جاوے عیب نظر نہیں آندا. اصل تو معاملہ یہ محبت والا ہے. سید احمد اسد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے. ساری زندگی مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت پہ پہرے داری. جب اللہ کو پیارے ہوئے پھر چہرے پہ نور اجالا بھی ہو. اصل ایسی چیز ہوتی ہے قائل، جتنا عقیدہ خوبصورت ہوگا نا آپ کو اعمال کا ریوارڈ بھی اتنا اچھا ملے گا. جتنا عقیدہ کمزور ہوگا اتنی آپ کی عبادتیں ریاضتیں آپ کو کم نفع دے گا. عقیدہ ٹھیک ہو، اعمال میں تھوڑا بہت نقص بھی آ جائے تو قابل قبول ہوتا ہے. لیکن اعمال بہت اچھے ہو، عقیدہ تھوڑا سا بھی کمزور ہو نا، بہت بڑے اعمال اتنا فائدہ نہیں پہنچا. کیونکہ ہمارے اعمال کا دار و مدار ہماری نیتوں پر ہے، اور نیتوں کا دار و مدار آپ کے عقائد پر ہے. جتنے عقائد خوبصورت ہوں گے نیتیں اس حساب سے مولڈ ہوں گی، اور نیتیں پر اعمال کا سلسلہ جب مزین کریں گی پھر تیرے چہرے پہ نور آئے گا، اور پھر وہ نور کی تاثیر تیرے مرنے کے بعد بھی تیرے چہرے سے غائب نہیں ہوگی. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا. آپ پریشان ہوئی، آپ نے رخت سفر باندھا اور مکہ کی طرف سفر شروع کیا. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند دنوں کے لیے، ایک تاریخ کی کتاب میں نے سیرت میں پڑھا ہے کہ 40 دن کے لیے، 15 دن کے لیے آپ کی امی جان کے پاس چھوڑا گیا. اس وقت آپ کی عمر تقریباً 4 سال تھی. اب اماں حلیمہ کا حال تو یہ تھا کہ مصطفیٰ دیکھے بغیر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا تھا. چند دنوں کے بعد واپس دوبارہ گئی اور کہنے لگی کہ 2 سال اگر مجھے اور محمد مل جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پھر میرے کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 سال کے قریب وقت سیدہ حلیمہ کے پاس گزارا ہے. اس میں اختلاف بھی ہے، کچھ کہتے ہیں 4 سال، پر جو بھی ہے وقت گزرا. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے تو ایک
خوبصورت واقعہ رونما ہوا. کریم اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بھی تشریف فرما ہوئے نا مکہ پاک میں واپس آ, تب بھی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ آپ ایک گھاٹی میں گئے. وہاں ایک آبشار تھی, پانی بہ رہا تھا. ادھر ہندوستان سے چلنے والے چند ایک مسافر جو کاروبار کی غرض سے ادھر شام کی طرف سفر کرتے تھے, جو مکہ سے ہو کر آگے جاتے تھے. اب اس میں سے ایک شخص کا نام ہے رتن ہندی. اس نے دیکھا کہ کچھ بچے جو ہیں نا وہ چھوٹی سی ندی کو پھلانگ کر گزر گئے ہیں, اور ایک بچہ ہے بڑا حسین و جمیل, منتظر ہے کہ کوئی مدد میسر آئے تاکہ میں یہ پار کر لوں. وہ شخص آگے بڑھا, اس نے آپ کو اٹھایا, کندھوں پر اٹھا کر وہ ندی پار کرائی. ندی پار کرا کر آیا. اب دو روایتیں یہاں پہ, ایک روایت یہ ہے کہ ندی پار کرائی, دوسری روایت یہ ہے کہ آپ اونٹ پہ سوار ہونا چاہ رہے تھے. اونٹ چونکہ اونچا ہوتا ہے. اس شخص نے خوبصورت بچے کو دیکھا نا تو اس کا حسن دل میں اتر گیا. نیچے سر کیا یا کندھا, کندھا خیر القادری صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے نیچے کندھا کیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر قدم رکھا اور آپ سوار ہو گئے. دونوں روایتیں میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی میں خود اٹھا کر بٹھایا, دوسری روایت میں دوسرے قصے میں نیچے کندھا رکھا تو اس بچے نے عربی میں کوئی دعا دی, اللہ آپ کی عمر میں برکتیں ڈالے, اللہ آپ کو عمر دراز فرمائے, اور ایک بار نہیں 7 بار دعائیں دی. تو وہ رتن ہندی جو کہ مذہب کے لحاظ سے ہندو تھا, کہنے لگا ان دعاؤں میں, اس آواز میں ایسی لذت, ایسی تسکین اور ایسی خوشبو تھی لہجے میں اپنی زندگی پر اس کو بھول نہ سکا. وقت گزرتا رہا, میں واپس چلا گیا. اس وقت میری عمر 20 یا 25 سال تھی. میری عمر تقریباً 70 کے جب قریب ہوئی نا, تو میں اپنے گھر کی چھت پر سویا ہوا تھا. میں ایک عجیب و غریب واقعہ دیکھتا ہوں کہ چاند اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا. تھوڑے ہی لمحے چاند ٹوٹ کر چاند کا ایک حصہ ادھر, دوسرا حصہ ادھر ہو گیا. میں ڈر گیا کہ قیامت تو نہیں آ رہی. پھر تھوڑے ہی لمحے بعد دوبارہ چاند آپس میں جڑ گئے. میرے دل میں حیران کی جستجو, اشتیاق پیدا ہوا کہ پتہ تو چلے یہ کیا ہوا ہے. تجسس تھا, ڈھونڈتا رہا, پوچھتا رہا, بتاتا رہا. تو کچھ عرصے کے بعد نا عرب سے آنے والے تاجروں سے میں نے پوچھا کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہے. ان میں ایک عربی بھی تھا. اس نے بتایا کہ عرب میں ایک نبی آیا ہے جس سے کفار نے معجزہ دریافت کیا ہے, مانگا ہے. اس قریشی نبی نے چاند کو زمین پر بلایا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کا معجزہ ہے. اب کہتے ہیں کہ میں اب دل تو دے بیٹھا تھا, پتہ نہیں ہے یہ وہی بچہ ہے. میں نکلا وہاں سے, رخت سفر باندھا, کچھ سامان تجارت لیا کہ جا تو رہا ہوں نا, بیچ بھی آؤں گا. کہتا ہے کہ میں مکہ میں پہنچا ڈھونڈتے ڈھونڈاتے. وہاں سے پتہ چلا کہ وہ نبی تو ہجرت فرما گئے. اللہ اکبر. رتن ہندی کہتا ہے کہ میرا ارادہ پختہ تھا. میں نے کہا ایک بار زیارت تو کرنی ہے. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں نے مدینہ کی طرف سفر سٹارٹ کیا, شروع کیا. چلتے چلتے کچھ دنوں کے بعد مدینہ پہنچا. وہاں سے پوچھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے. تو بتایا گیا کہ ایک چھوٹی سی مسجد انہوں نے یہاں بنائی ہے جس کا نام مسجد نبوی ہے. وہاں پہ وہ تشریف فرما ہوں گے. کہتے ہیں کہ میں بڑا تھکا مارا موڑ میرے من آگا ایک بار میری بچ میں ساری عمر نہ جا بڑی اور ایسی گھڑی اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ایک مہتاب عالم, ایک
خوبصورت حسین و جمیل چہرہ، چہرہ مبارک جس سے نور عیاں ہو رہا. تو صاحب چشتی کہتے ہیں تو اجے میرا یار نے دیتی جنو ویکھ کے چل کر ادھی راتی دن چڑھ جاوے جے وہ سونا مختو نقاب. کہتے ہیں میں آگے بڑھا، آگے بڑھ کر میں نے سلام کیا جو اس طرح اس دور کے مینرز تھے. تو آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، تھوڑی دیر بیٹھا آپ اپنے غلاموں کے ساتھ، میں وہ گفتگو تھے. تو پھر میری طرف توجہ کر کے مسکرائے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کمیونیکیشن تھی، میں نے سنا ہے آپ نے چاند کو توڑا ہے پھر اس چاند کو جوڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ، مجھے بھی کوئی معجزہ دکھائے تاکہ میں بھی کلمہ پڑھ دوں. آپ مسکرا کر فرمانے لگے اے رتن ہندی، وہ گھاٹی والا منظر بھول گیا. اللہ، جو مجھ کو تو نے پار لگایا تھا وہ منظر اس بچے کو بھول گیا ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ میرے جسم پر کب کپی طاری ہوگی، اس بچے کو بھول گیا ہے جس نے تجھے 7 دعائیں دی تھی. آپ کہتے ہیں کہ میں فوراً قدموں پہ گرا، ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں حضرت میں معجزہ مجھے اور درکار نہیں. کیا اس دن تو نے مجھے گھاٹی سے پار لگایا تھا، آپ میرا کلمہ پڑھ میں تجھے جہنم کی گھاٹی سے پار لگایا. اللہ اکبر کبیر، قربان جاؤں کلمہ کا. انہوں نے کلمہ پڑھا، پھر کہتے ہیں میں نے ایک ہی دفعہ زیارت کی، 700 سال زندہ رہے. میں اس پہ تحقیق کر رہا تھا تو ایک ڈاکٹر صاحب لکھ رہے تھے، انہوں نے کہا 640 سال زندہ رہے. ڈاکٹر طاہر القادری کی تحقیق ہے 700 سال، 7 دعائیں دی تھی، 700 سال تک زندہ رہے. اور بڑھاپے کا عالم یہ ہو گیا تھا جس طرح ہم بچے کو وہ کریڈل میں ڈالتے ہیں نا، اب وہ تو شاید گاؤں میں نہ ہو، جھلی جسے کہتے ہیں نا کپڑے باندھ کر اس میں ڈالتے تھے. بزرگ اتنے ہو گئے تھے کہ تھوڑے سے لگتے تھے لیکن 700 سال تک زندہ رہے. اب اس پہ علماء کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ہے کچھ کہتے ہیں نہیں ہے. لیکن میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ جسے بھی چڑھایا ہے نا، وہ رنگ پھر اکثر مدھم نہیں ہوا نہ میرے پاک نے. اس لیے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. خدا کی عزت کی قسم. اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے سامنے نا ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حسن وہ حسن ہے، آپ کی عظمت وہ عظمت ہے جس کے سامنے سبھی کی عظمتیں ماند پڑ گئی. ہم نے فرمایا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، نور میرے مصطفیٰ کا ہے. جس نبی کو بھی عزت ملی ہے مصطفیٰ کی آمد سے وہ چمکا ہے، ماند نہیں پڑا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر میرے کی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے کا سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا ایسا ہونہار بیٹا اپنے دادا کی کفالت میں آئے. دادا کی کفالت میں جب تھے نا، امی کا وصال ہونے کے بعد تو ماں کی شان پڑھو تو اس میں ٹائم زیادہ درکار ہوگا. وہ مقام ابوا پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال تھی. ایک دن گھر داخل ہوئے نا تو ماں رو رہی ہے. ماں کا جذبہ کہاں سے لائے بھائی جان، ماں کی محبت کا ثانی کوئی نہیں ہے، ماں کی محبت کا نعم البدل کوئی نہیں ہے. ہر چیز کا سبسٹیٹیوٹ مل جاتا ہے پر ماں کا سبسٹیٹیوٹ نعم البدل کوئی نہیں ہے. اللہ اکبر کبیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا بڑا خوبصورت واقعہ، اکثر میں روتا ہوں یہ واقعہ جب بھی پڑھتا ہوں. گھر داخل ہوئے نا، امی جان نہ کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہیں. جس ہستی کا نام ماں ہے اس کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے سر کے جس کے قدموں کے نیچے ہے جنت اس کے سر کا مقام ہے. بڑا خوبصورت اور دل اویز رشتہ. ماں کی یاد جو ہے نا اس سے اکثر ماند نہیں پڑتی. اس کی محبت ہو نا کوئی صحیح معنوں میں چاہنے والا، ماں کا پیار کرنے والا، ماں کا محبت، تو دل میں اس کی ماں کی خاص محبت ہوتی ہے جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند نہیں پڑتی. آپ نے دیکھا ہے کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں
جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ماند پڑ جاتے، پھیکے پڑ جاتے ہیں بابر پہ، لیکن ماں کی محبت کا وہ جذبہ ہے، وہ چاشنی ہے، وہ حسن ہے، جب بھی یاد کرتا ہے نا بندہ پیچھے تھوڑا لوٹتا ہے، ماں کی محبت کے لیے تھوڑا بیک پہ جاتا ہے نا، وہ حسین یادیں مجھے سرا ہی جاتی۔ اللہ پاک مہربانی فرمائے نا، کرم فرمائے، بڑی آسائشیں میسر آتی ہیں، بندہ تھوڑا پڑھ لکھ جائے، اللہ مہربانی فرمائے آگے نکل جائے، اچھے جگہ پہ رک جائے، بڑی عزتیں میسر آتی ہیں، لیکن جو تسکین، جو سکون ماں کی گود میں میسر آتا ہے، وہ 5 اسٹار کی اعلیٰ لگزوریس ریسٹورینٹس میں بھی سر میسر نہیں آتا۔ وہ جو مد بھرے لہجے میں، میٹھے لہجے میں جب ماں اپنے بیٹے کو پکارتی ہے نا، وہ چاشنی کہیں اور میسر نہیں آتی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، عمر مبارک تقریباً 6 سال ہے، دیکھا تو امی جان نا کونے میں بیٹھ کر رو رہی ہیں۔ بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو نا، اس کے سامنے جب ماں روتی ہے، اس کے دل کی کیفیت بدلتی ہے، بدلنی بھی چاہیے، اس کا خون جو ہوتا ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ماں رو رہی ہے، دوڑ کر آگے، سیرت ابن ہشام سے پڑھ رہا ہوں، دوڑ کر آگے بڑھے اور دونوں نا ہاتھ مبارک ماں کے پکڑے اور چوم کر کہنے لگے، ماں جی آپ کو کون سی چیز رلاتی ہے، آپ کیوں روتی ہیں؟ اللہ اکبر۔ جس عورت نے مرتے وقت نا اپنے خامن کا چہرہ نہ دیکھا ہو، اور 6 ماہ پہلے وہ اسے چھوڑ کر چلا جائے، اور جب ان کا وصال ہو اور اس نے اپنے خامن کا رخ انور بھی نہ دیکھا ہو، اور عمر مبارک بھی 16 یا 18 سال ہو، پھر ایک یتیم ہو، اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اپنے آنسو نہ ماں صاف کرتے ہوئے اپنے بیٹے کا، اپنے لخت جگر نور نظر کا پیشانی مبارک چوم کر سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے، جا بیٹے محمد اپنے دادا سے پوچھا، اگر وہ اجازت دیں تو میں اپنے بھائیوں کو ملنا ہوں، تیرے ننہال میں چلیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً دوڑتے ہوئے اپنے دادا جی کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب حرم میں تشریف فرما تھے، بیٹھے تھے، جا کر پوچھا کہ دادا جی اگر آپ اجازت دیں میں اپنی امی کے ساتھ اپنے ننہال چلے جائیں، ہم لوگ چلے جائیں۔ تو آپ نے سواری کا اہتمام کیا، حضرت ام ایمن کی ڈیوٹی لگائی کہ آپ ساتھ جاؤ گے، شاید ساتھ اور بھی کوئی چلا، تو یہ قافلہ ان نفوس قدسیہ پر جو مشتمل تھا یہ مدینہ پہنچا، وہاں 6 ماہ کے قریب آپ نے قیام کیا۔ واپسی پر مقام ابوا پہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا وصال ہوا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ سر اپنی زندگی میں بے شمار تکالیف برداشت کیے، دشمنان اسلام کی طرف سے آنے والی بھی اور اپنوں کا وصال بھی، اس میں بھی حکمتیں ہیں۔ جس بچے کا باپ جلدی فوت ہو جائے نا، ثواب اسے بھی اس کے صبر پر میسر آتا ہے، جس بچے کی ماں جلدی چلی جائے نا اس کو بھی ثواب میسر آتا ہے، سنت مصطفیٰ سمجھ۔ اللہ اکبر۔ واپسی پہ مقام ابوا ام ایمن نے نا اونٹنی یہ سواری کی مہار پکڑی ہوئی ہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو امی جان نے گود میں بٹھایا ہوا ہے، کچھ منظر تو ہوگا نا، اور کہا گیا ام ایمن سواری کو روکو، سواری کو بٹھایا گیا، سیدہ پاک سواری سے اترتی ہیں، تکلیف کی شدت سے نا آپ لیٹ جاتی ہیں۔ اب دیکھیں نا پھر وہی منظر کہ بیٹا ہو چھوٹا سا اور ماں تکلیف میں ہو، 2-3 دفعہ یا شاید زیادہ دفعہ سینے سے لگا کر نہ بیٹے کو چوما، تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھانپ گئے، جان گئے کہ کچھ مسئلہ ہے، پیشانی مبارک چوم کر فرمانے لگی، اے میرے ستھرے بیٹے، اے میرے طیب اور طاہر بیٹے، ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا، ہر پیدا ہونے والی چیز نے فنا ہو جانا، مر جانا، پر میرے بیٹے میرا نام باقی رہے گا۔
میرا نام باقی رہے گا، وہ اس لیے کہ میں نے تیرے جیسا ستھرا بیٹا پیدا کیا ہے نا۔ لوگوں نے تو باندھ باندھ کی بولیاں بولی، لوگوں نے تو کہا کہ انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا۔ دیکھ نا یار ایمان کا عالم، میں نے تیرے جیسا ستھرا، اور اللہ کی عزت کی قسم ہے کائنات میں مائیں اور بھی بڑی بڑی ہیں، پر جس کا بیٹا محمد ہے وہ ماں ایک ہی ہے۔ سر روزے محشر جب اٹھے گے، ہاں اگر بیٹا حافظ قرآن ہے تو ماں باپ کو عظمت ملنے والی ہے، اور بیٹا ہی امام الانبیاء ہو۔ عقیدے ٹھیک رکھا کریں۔ ہم نے اس خاک کو بھی سلام کیا ہے، ہم تو اس خاک کو بھی خاک شفا کہتے ہیں جس خاک نے مصطفیٰ کے قدم چومے ہیں، اور جس ماں نے مصطفیٰ کو 9 ماہ اپنے شکم عطر میں رکھا ہو، اس ماں کی عظمت کا عالم کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جان کا مثال ہے، ام ایمن کہتی ہیں کہ قبر میں اتارا گیا، قبر بنائی گئی، کیسے بنائی ہوگی؟ اللہ نے ہی مدد فرمائی ہوگی، 6 ماہ کا بیٹا کیا کر سکتا ہے اس کا؟ ام ایمن قبر بنائی اور کہتی ہیں کہ میں نے نا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بازو پکڑ کر اس ڈلوان سے نیچے اترنے لگے نا، تو مجھ سے بازو چھڑوا کر کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے اور ماں کی قبر پر لیٹ گئے اور رو کر کہنے لگے، ماں جی ابو تو پہلے ہی فوت ہو گیا، اب آپ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں، میں کس کے سارے رہوں؟ مجھے ماں کی محبت میسر نہیں آگی، میں جب پریشان ہوں گا کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ پر وہ منظر جو بنا ہے نا وہ ناقابل بیان ہے۔ تو ام ایمن کہتی ہے میں نے سینے سے لگایا، پیار دیا، واپس لے کر آئی۔ مجھ کو سیدہ آمنہ پاک وصیت کر کے گئی کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو اس کے دادا کے حوالے کرنا۔ پھر دادا جان نے بھی جو کفالت کی ہے، قربان جاؤ۔ میں نے عرض کیا ہے نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے پاک نبی جہاں بھی گئے ہیں نا رحمتوں کا سمندر ایسا بہایا ہے، آج تک کیا قیامت تک ان کو عزتیں ملتی رہیں گی جنہوں نے مصطفیٰ کے ساتھ چند گھڑیاں محبت کا وقت گزارا۔ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو عزتیں دیتے، ایک مسند لگا کرتی تھی حرم میں، اللہ کے گھر میں، اونچی مسند جس پر بیٹھنے کی کسی کو اجازت ہی نہیں ہوا کرتی تھی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہے، کریم آقا آتے ہی اس مسند پر بیٹھ جاتے، آگے چچے جو تھے نا آپ کے اٹھانے کی کوشش کرتے، دور سے ہی بابا جی کہتے نہیں نہیں کوئی اسے اس مسند سے نہ ہٹائے، یہ اس مسند پر مجھ سے بھی حسین نظر آتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، قربان جاؤں۔ پھر سر وقت گزرا، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان چڑھ رہے ہیں، مکہ میں بارش نہیں ہوتی، قحط سالی آ گئی، سارے کلمہ پڑھنے والے جو سیدنا ابراہیم کے دین پر تھے، یہ جو مشرک تھے، جو کفار تھے، جو بھی لوگ تھے، سارے ایک دن آئے اور سیدنا عبد المطلب سے کہنے لگے بارش نہیں ہو رہی، آپ اللہ کے گھر کے متولی ہیں، کچھ دعا کریں تاکہ مالک بارش دے۔ جناب ابو طالب کان میں اپنے باپ کے کان میں سرگوشی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بابا شاید آپ اور میں مانگیں تو بارش نہ ہو، پر محمد کے صدقے مانگیں گے نا۔ توجہ ہے یہ نہیں؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا نظارہ دیکھ، ننے ننے ہاتھ، کہا بیٹے ہاتھ اٹھانا اور بارش کی دعا فرما۔ اللہ کی عزت کی قسم ادھر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے نا، سر ابھی چہرہ نور پر ہاتھ واپس نہیں آئے کہ بن بادل کے بارش برسنے لگی۔ عجابت نے جھک کر گلے سے لگایا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت فرماتے ہیں قبولیت خود مصطفیٰ کے دروازے پر آ جایا کرتی تھی۔ ہمارا طریقہ کار یہ جو دعا مانگتے ہیں یہ ٹریول کرتی ہے اوپر کی طرف اللہ کی بارگاہ میں، پر جو مقبولیت تھی نا وہ خود ہی مصطفیٰ کے دروازہ نور پر آ جاتا۔ ہاتھ اٹھائے، بارش برسی نا، جناب ابو طالب نے ایک قصیدہ گایا، میرے کریم اللہ تو اس سونے مکھڑے والے کے صدقے بارش برساتا ہے،
یہ بھی خوبصورت، یہ حسین و جمیل، یہ نور والا، یہ عظمتوں والا، یہ خوبصورت چہرے والا قصیدہ لمبا ہے۔ پھر ایک وقت سر وہ بھی آیا جب جوانی کا عالم تھا، ایک شخص آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بابر بھائی، اس نے کہا یا رسول اللہ بارش برسے۔ پھر کریم نے اس وقت بھی ہاتھ اٹھائے، جب ہاتھ اٹھائے تو بارش چھم چھم برسی۔ صاحب روایت کہتا ہے کہ ایسی برسی، ادھر وہ چینا کھجوروں کی چھال والی چھت، بارش کے لیے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے، ابھی آمین نہیں فرمایا، اتنی بارش برسی کہ مصطفیٰ کی داڑھی انور سے بارش کے قطرے ٹپ ٹپ برسنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس وقت میرے کریم نے فرمایا کون ہے وہ قصیدہ پڑھے جو میرے چچا نے اس وقت پڑھا تھا جب میں نے بچپن میں دعا کی۔ تو پھر علی اٹھے، علی شیر خدا اٹھے اور وہ قصیدہ پڑھا جو جناب ابو طالب نے حضور کی شان میں پڑھا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر آگے چلیں، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 8 سال پہنچی، تب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جد انور سیدنا عبد المطلب گفتگو ختم ہے، وہ اللہ کو پیارے ہوئے۔ سیرت ابن ہشام والے لکھتے ہیں کہ ایک 8 سال کا بچہ مکہ کی گلیوں میں نا دیواروں کے ساتھ لگ لگ کر رو رہا ہے۔ پھر دادا بھی بڑا پیار، والدین کی بات جو پریئرٹی اوپر جاتی ہے نا وہ دادا جی ہوتے ہیں، دادے بڑے پیار کرتے ہیں۔ وہ ایک سوشل میڈیا پہ بڑا اچھا پیغام بابر بھائی نے بھی سنا ہوگا کہ پوتے کا نا کہ دوتے کا پہلا دوست اس کا دادا یا نانا ہوتا ہے، اور دادے یا نانے کا آخری دوست اس کا پوتا یا دوتا ہوتا ہے۔ ان کی یاری بڑی کمال ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار کیا، بڑے ناز و نم سے پالا۔ جس باپ کا جوان بیٹا چلا جائے نا اس کی ساری محبتوں کا محور اور مرکز اس کا پوتا یا دوتا ہوتا ہے۔ اس کی شکل میں اسے اپنے بیٹے کی شکل نظر آتی ہے، اور پھر کتنے ناز و نم سے پالا ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کتنا پیار کرتے تھے، آج ان کا بھی وصال ہو گیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنے دکھ، اتنے بچپنے میں 7-8 سال کی عمر تک میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والد کا دکھ برداشت کیا، بڑے ہو کر والدہ کا کیا، پھر شفیق دادا جان کا کیا۔ پھر آپ سیرت نور پڑھ کر دیکھ لیں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے غم برداشت کیے۔ ہمیں تو آج تھوڑا بھی غم آ جائے نا، پریشانی آ جائے، آزمائش آ جائے تو گلے کرنے لگتے ہیں۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا تھا، جو سب سے پیارا بیٹا تھا اسے لے لیا تھا۔ جانا میرے پاک نبی کی سیرت نور کا مطالعہ کر اور تجھے اندازہ ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ ہمیں بھی ایسی آزمائش، ایسے معاملات میں، ایسی دکھ کی گھڑی میں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے سکھ نو میں چلے ڈال۔ اللہ پاک عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا